یہاں غور و فکر سے ہمارے آنے والے مہمان کی باتیں سنیں گے، یقیناً آپ کی دنیا بدل جائے، یہ ایمان و یقین کی راہ پر روا دوا ہو جائے گا۔ دوستو، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، حج بیت اللہ کا نصیب ہو جانا کسی سعادت مندی سے کم نہیں۔ ایک ایسی عبادت ہے جس میں سراسر تقویٰ اور خشیت الہی کا عمل دخل ہے، جس سے ایک مومن پوری طرح اپنے رب کریم کا در حقیقت حج سے ایک ایسا ماحول اور خوبصورت معاشرہ قائم کرنا مقصود ہے جس میں بسنے والے انسان کے اندر صبر اور برداشت کا مادہ بدرجہ عدم موجود ہو۔ حج نفسانی خواہشات پر قابو پانے اور خود احتسابی کا موقع فراہم کرتا ہے۔ غرض کہ حج بیت اللہ کی جتنی بھی فضیلت بیان کی جائے کم ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے اعمال اچھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا؟ ارشاد فرمایا حج مبرور۔ ترمذی شریف کی حدیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس سفر حج کا ضروری سامان ہو اور اس کو سواری بھی میسر ہو جو بیت اللہ تک اس کو پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر۔ اور یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو اس تک جانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ جب بھی موقع ملے ہمیں اس عظیم الشان فریضے کی ادائیگی میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی طرح عید قربان بھی نہایت ہی فضیلت کا حامل ہے۔ اس سنت ابراہیم کو ہمیں پوری ذمہ داری اور جذبہ قربانی سے مزین ہو کر ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور بڑی سختی کے ساتھ تاکید کیا کہ جس شخص کو استطاعت ہو اس کے بعد وہ قربانی نہ کرے تو ہماری امکان میں نہ آئے۔ ابن ماجہ کی بات ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں فرائض کی ادائیگی میں ذرا برابری کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا بلکہ انہی اہم موضوعات پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے میں حج کی فضیلت پر بیان کرنے کے لیے مفتی سلیم صاحب کو مدعو کروں گا، وہ آیا اور اس پر کچھ گفتگو پیش کرے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے استاد محترم مولانا نثار صاحب وہ قربانی کی فضیلت اور اس کے مسائل پر کچھ گفتگو پیش کریں۔ مفتی سلیم کو دعوت دوں گا آیا اور اپنی قیمتی الفاظ سے ہمیں نوازیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم علماء کرام، مفتیان نظام اور دوستوں، اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں نسبت پر جمع کرنا اور یہ نسبت بہت اچھی ہے کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے حج بیت اللہ۔ ارکان اسلام میں سے رکن ہے حج بیت اللہ۔ یہ ایسا رکن ہے کہ جس سے فائدہ اٹھانا یہ انسان کی استطاعت پر موقوف ہے۔ خود کلام پاک کے اندر آپ دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر حج کی فرضیت کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت کو شروع میں بیان کیا کہ لوگوں پر اللہ رب العزت کے بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے ان لوگوں پر کہ من استطاع الیہ سبیلا،
جو اس کے راستے کی استطاعت رکھتے. پھر فرمایا کہ ومن کفر، یہ باوجود استطاعت کے وہ اگر اس کا انکار کرے، یعنی کسی طرح سے بھی وہ نہ جا پائے، تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، کہ اللہ کی ذات سارے عالمین سے غنی ہے. اسی آیت پر تھوڑی سی تفصیل آتے ہوئے میں آپ سے کچھ بات کا یعنی حج کے تعلق سے کچھ فضائل اور کچھ اس کے وعیدات آپ کے سامنے روشنی ڈالنا ہے. اللہ ہم سب کو جو ہے باتوں پر سمجھ کر عمل کو. دیکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں جو بہت بڑا سرمایہ دیا ہے کہ وہ ہے توحید اور ایمان کی دولت، اور اسی پر سب کی بنیاد ہے. اور دین پر چلنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ شعبات دی، اور وہ شعبے ایسے ہیں کہ ہر شعبے کے اندر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اترا. جیسے 5 شعبے عامةً بیان کیے جاتے ہیں. اس میں سے پہلا شعبہ ایمانیہ، توحید، اللہ کی ذات پر یقین، یہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے. دوسرا شعبہ جو آتا ہے وہ عبادات. اب عبادات کے اندر مختلف عبادت ہے، مالی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، کبھی مالی کبھی بدنی دونوں عبادت. مالی عبادت جیسے زکوٰۃ ہے، بدنی عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے. اور مالی اور بدنی دونوں عبادت، حج ہے، تو عبادت ہے. تو جیسے ایمانیت کا ایک شعبہ ہے ویسے عبادت کا ایک شعبہ ہے. اور اسی شعبے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو اسلام کے بنیاد، اس کو ارکان کہتے ہیں، جس کے بغیر اسلام کی چھت قائم نہیں ہو سکتی، یہ ستون ہے. اس میں سے ایک ستون بیت اللہ کا ہے. آدمی استطاعت کے باوجود اس کا انکار کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بعید نہیں کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو. ڈرنے کی بات. عبادت کا ایک شعبہ، اس ٹاپک پر آ جائیں گے کہ حج کیا ہے. اس کے بعد ایک شعبہ کہ معاملات. آدمی نماز پڑھتا ہے، عبادت سے اچھی کرتا ہے، توحید کے بھی اعلیٰ درجے پر ہے، لیکن معاملات کے اندر ایسا بگاڑ لاتا ہے جس کی وجہ سے ساری عبادتیں، جتنی بھی اس نے عبادتیں کی ہے، معاملات کی بگاڑ کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے اندر وہ نقص، بلکہ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہا گیا وہ آدمی میرے امت کا مفلس ہے. جس کے بعد عبادتیں ہو لیکن معاملات کی گڑبڑ کی وجہ سے کسی کو گالی دی ہو، کسی کو ناحق ستایا ہو، کسی کا روپیہ کسی کا دینار حرام کیا ہو، تو قیامت کے میدان میں سارے اعمال اس کے ان حقوق والوں پر دیے جائیں گے اور اس کے اوپر ان کے گناہ لاد دیے جائیں گے. اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا کہ میرے امت کا مفلس ہے. اس لیے معاملات کے شعبے میں آدمی 100% دی. پھر اخلاقیات. آج اخلاقیات سے انسان اتنا گرا ہوا ہے، شعبہ ہے مستقل. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آدمی اپنے اندر صفات پیدا کرنے کے لیے 2 چیزوں کو رواج دے کہ اگر تم آپس میں محبت کرنا چاہتے ہو تو 2 چیزیں تمہارے اندر آ جائیں. تمہاری بھائی چارگی اور تمہارے معاملات کے اندر جو بگاڑ وہ ختم ہو جائیں گے، انسیت پیدا ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کی روایت کہ تم 2 چیزوں کو آپس میں رواج ہو، تمہارے اندر بھائی چارگی اور محبت پیدا ہو. ایک ہے ہدیہ تحائف ایک دوسرے کو دینا، اور دوسرا ہے سلام کو عام کرنا. قیامت کی نشانی میں سے بتایا کہ سلام اس کو کیا جائے گا جو جان پہچان کر، باقی جس کو جانتے نہیں اس کو سلام نہیں کیا جائے گا. تو بھائی چارگی اور جو ہے اخلاقیت کو بڑھانے کے لیے 2 چیزیں. تو اسلام کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ اخلاقیات. ایک تو ایمانیات، عبادات،
معاملات اخلاقیات. اور پھر ایک 5ویں نمبر پر ہے معاشرت. اللہ اکبر، ہماری معاشرت اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ بیٹی بازار میں نکل رہی ہے اور کپڑے ایسے پہنے کے باپ ہونے سے اللہ. اور وہ معاشرت تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس معاشرت پر آنے کا مطالبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جس امت کو جس سطح پر چھوڑے تھے اسی سطح پر امت آنا. اور وہ حیا صحابہ کی، آپ کو ایک صحابی کا واقعہ بتاؤ کہ جن کی حیا کتنی، جس کو خطبے کے اندر خطیب بھی کہتا ہے کہ کامل الحیا والوقار. اس میں نہیں جانا، پھر صرف جو ہے حج کے تعلق سے بھی مجلس تو حج کے تعلق سے اور قربانی کے مسائل. میرے بعد بھی علماء ہیں بڑے بڑے استاد وہ کریں، لیکن میں اصل چیز کی طرف آپ کو روک لے رہا ہوں کہ معاشرت کے اندر ہم کو کتنا اچھا ہونا کہ ہمارے معاشرت کے اندر کی پاکیزگی جو ہوتی ہے، جس کو طہارت اور پاکیزگی کہتے ہیں، کہ آدمی پردہ کرنا بھی چاہے تو پردہ نہیں کر سکتا، آخر اس کی ایسی چیز دیکھ لیتی ہے اللہ حافظ. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، ام کلثوم اور رقیہ. ام کلثوم کا انتقال پر کچھ غمگین ہوتے تھے حضرت عثمان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری دوسری بیٹی بھی رقیہ، اس کو بھی طلاق ہو جائے، وہ بھی آپ نے دو دن. پھر ان کا بھی انتقال ہوا، ان کی حیات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت نے دیکھا کہ حضرت عثمان غمگین ہے، تو فرمایا عثمان اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو بھی میرے نکاح میں دیتی. کیا صفات کیا تھی؟ صفات یہ تھی کہ حیات ہوتی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور حضرت عمر ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ، سارے بڑے بڑے صحابہ جل صاحب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تہمت پہنے ہوئے تھے تھوڑی سی جو ہے اٹھی بھی، تھوڑا سا پنڈلی نظر آ رہی. تو حضرت عثمان جب انٹر ہوئے صحیح کر، تو حضرت عمر نے دیکھا کیا جب مجلس ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، سارے صحابہ موجود ہیں، عثمان آنے کا. بولے میرے عمر کا عثمان ایسا فرد ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. شعبے اسلام کی اس پر اتر آ رہا. اب حج کیا ہے؟ حج کے معنی قصد کرنا، ارادہ کرنا لغوی اعتبار سے، اور شرعی اعتبار سے مخصوص اعمال کے ساتھ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا، اس کی فکر اور جتنے بھی جو اس کے ارکان اور شرائط ہیں اور جہاں پر کرنا ہے، جیسے عرفات ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، ان کا تمام شرائط اور ارکان کے ساتھ اس فریضے کو انجام دینا، اس کو کہتے ہیں حج. اور جس کی استطاعت ہے اس پر فرض، لیکن ہر مرد مومن چاہے کوئی بھی اتنا بھی غریب، اس کے دل کے اندر یہ تمنا ضرور ہوتی ہے کہ میں مسجد اللہ کو دیکھوں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بلکہ امام بیہقی نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ وہ واحد گھر ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے کشش رکھی، اور ایسی کشش ہے کہ آدمی جو سیر و تفریح کے لیے دنیا کے نظارے کرتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر بھاگتا ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی باغات نہیں، صرف وہ پتھر ہے چاروں طرف، لیکن ایسی کشش رکھی ہے کہ دل کھینچا جاتا ہے. اور ایک مرتبہ آدمی جاتا ہے تو پھر دوبارہ تمنا کرتا ہے کہ اس گھر کی طرف واپس آ جائے. تو بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس گھر کو روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوئی، اور اس میں سے 60 صرف جو ہے طائفی طواف کرنے والوں پر 60. واحد وہ گھر ہے کہ جس کا طواف کیا جائے. دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کی عبادت کے لیے طواف کیا جائے، ایک ہی گھر ہے. تو پتہ چلا وہاں پر نماز سے زیادہ طواف کی اہمیت ہے. اب کتنے بچے؟ 120 میں سے 60 تو صرف طائفین کے لیے، اس میں سے 40 نمازیوں کے لیے، 100 ہو گئے، اور 20 رحمتیں صرف اس گھر کو دیکھنے والے تھے. اللہ ہمیں بار بار نصیب کرے. وہ جاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، محبت ہوتی ہے. اللہ نے اس کی محبت دلوں میں ڈالا،
اور بنایا کس نے؟ مختلف روایتیں ہیں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے بنوایا، اس کے بعد طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کی تعمیر کی، اور پھر وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لوگ حج کے لیے آ جائیں، اور اللہ کی طرف سے جو ہے ان کو آواز دینے کے لیے کہا، لیکن ابراہیم کہہ رہے کہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آواز پہنچانے کے آلات کیسی دنیا کے اندر، تو اللہ بعض روایتوں میں بات کرتی ہے، روایت ضعیف ہے، کہ وہ آواز ہر ایک نے سنی، اور جس نے سن کر لبیک کہا اس گھر پر جا کر اس گھر کا جو زیارت کو نصیب، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہے اتنی مرتبہ وہاں پر جاتا ہے۔ یہ مفسرین نے لکھا ہے، لیکن محدثین ان کا انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ چیز ہونی تھی۔ اب لوگ جو ہے پیدل بھی جا رہے ہیں، اب جو ہے اب دیکھیں کہ وہ شہاب بھائی جو انڈیا سے نکلے تھے وہاں پہنچ گئے، کتنی بڑی سعادت کی بات، پوری دنیا نے اس کو دیکھا۔ آج بھی لوگ پیدل جانے کا عزم رکھتے ہیں، رجال کے رکھتے، یہ لوگ پیدل چلے، پھر سوار ہو۔ قرآن کے اندر ذکر کیا کہ ایسی سواری پہ کہ سواری وہ اٹھنی جو جائیں گی اور تھک جائیں گی، یہاں تک کہ وہ کمزور اور لاغر اور دبلی ہو جائیں، یہ ذکر ہے قرآن میں۔ تو یہ بیت اللہ ہے جس کی محبت اللہ نے ہر مومن کے دل میں ڈالا، لیکن استطاعت پر اس کو رکھا ہے کہ جس کی استطاعت ہے وہ جائے، اور جس کی استطاعت کے باوجود وہ نہ جائے تو اللہ کہہ رہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کسی کی ضرورت نہیں، تمہاری عبادت تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت کی عبادت ساری دنیا مل کر، ساری مخلوق، پھر بھی اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر بھی پڑھا ہے، وہ تو پہلے سے پڑھا ہے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ سے دعا کر رہے، اللہ کی تعریف کر رہے، اور کہہ رہے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، کہ اللہ تیری ذات کتنی بڑی ہے کہ ہم تیری تعریف کے لائق ہیں، تیری تعریف کر ہی نہیں سکتے، تیری تعریف گنا ہی نہیں سکتے، وہ تو سرور کائنات ہے، سردار ہے، لیکن اس کے باوجود تعریف کا حق۔ ساری دنیا کی جتنے بھی درخت ہیں، لکڑیاں سب جمع کے اس کو قلم بنایا جائے، اور سارے سمندر کو سیاہی بنایا جائے، پھر بھی اللہ کی تعریف لکھ کے، اور سارے آسمان کو پیپر بنایا جائے، اللہ کی تعریف نہیں سکتے۔ عبادت کے اندر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، اس کے فضائل بہت سارے ہیں، بعض لوگ فضائل کو سنتے رہتے ہیں، اور فضائل کے سننے سے آدمی کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور مسائل کا نمبر جو بعد میں آتا ہے، پہلے فضائل کا ہے، فضائل سنتا ہے، وحیدہ سنتا ہے۔ ہاں، ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کر لے اور اس کا حج مبرور ہو، اس کے اندر نہ فسق ہو نہ فجور، کچھ بھی نہ ہو، تو فرمایا کہ یہ اپنے یہ ماں کی پیٹ سے ایسا نکلا ہے جیسے اس کے سارے دن معصوم بچہ ہوتا، اس کو کوئی گناہ نہیں، بہت اونچی بات ہے۔ اور یہ فضیلت کس پر دی ہے؟ حج کے لیے۔ اب حج کیا ہے؟ ایک عاشقانہ، آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ وہاں جو اعمال ہوتے ہیں اس کے عقل میں نہیں آتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ تعبدی ہے، یہ عقل کام نہیں کرے گی، یہ طواف کرنا، اور پھر جو ہے وہ جمرات کی رمی کرنا، اور پھر جو ہے عرفات کے اندر کچھ دیر ٹھہرنا، عرفات بغیر عرفے کے حج ہوگا ہی نہیں، معمولی سا بھی وقت وہاں پر گزارنا فرض ہے، بلکہ رکن ہے، تو یہ عرفہ ہے، اور وہاں پر جا کے اللہ رب العزت کتنے لوگوں کی اس دن بخشش کرتے ہیں۔ تو حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اصل اب دیکھنے گئے تو حج جو ہے اگر اس کو ہم سمجھے تو آسان ہے، بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کا علم حاصل نہیں کرتے، حالانکہ ہر چیز کا علم حاصل کرنا، 24 گھنٹے میں مجھ پر کیا حکم اللہ کا لازم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے لیے تو فرض ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان جو ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے وہ قید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن
المؤمن السجن المؤمن وجنة للكافر. الدنیا سجن المؤمن، الدنیا سجن المؤمن وجنة للكافر. کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، مطلب یہ قید میں جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ. اس کا کوئی بھی لمحہ اگر یہ اللہ کو بھول کر گزارے تو اس کا مطالبہ اللہ پوچھے گا یہ وقت بیکار ہے. اب ہم اس مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سننا بھی عبادت ہے. تو 24 گھنٹے میں رات و دن میں میرے اوپر کون سا حکم اللہ کا لازم ہوتا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے وہ تو حضرت کو کرنا ہے. گھر میں شادی ہے تو شادی کا علم لینا پڑے گا، اللہ نے مال دیا. اب جو انسان نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ استطاعت بنا دے تو میں اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا، میں حج کروں گا. انسان مومن بنتا ہے، اس کے دل کے اندر چاہتا ہے تو اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا. وہ سمجھے گا کہ نہیں جب جس کی استطاعت ہے وہ اس کا علم حاصل کرے، ایسا نہیں. بلکہ حج کا علم ہر مومن کو لینا. اب کیا ہے کہ حج کیسا کیا جاتا ہے، اس کے ارکان کیا ہے، اس کے شرائط کیا ہے، اور وہ کرنے سے اللہ رب العزت کتنا خوش ہوتا ہے. وہ 2 چادریں پہن کر آدمی جا رہا ہے اور عمرہ، اور لیکن حج جو ہے وہ مخصوص ایام ہے. جیسے عمرہ تو پورا سال آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن حج کے لیے مخصوص ایام. اور اس کے جیسے الحج اشہر معلومات کہ حج کے گنے چنے مہینے 1 شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ یہ پورا حج کا پیریڈ ہے. لیکن حج کے دن مخصوص وہ چھوٹے سے 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک یہ جو ہے ان کے اندر ہی حج ہوتا ہے. اس میں سے سب سے بڑا دن ہے یوم العرفہ جو 9واں دن. تو 8 سے لے کر 13 تک ان ایام میں. اب اس کی جو قسمیں ہیں وہ ہم جانیں. یہ قسمیں کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا، حالانکہ کچھ بھی نہیں. 3 قسمیں علماء نے بیان کی. حج کے جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے 3 قسمیں ہیں. عام مثلاً جس قسم کو کیا جاتا ہے، جیسے اپنے لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش آتے ہیں وہ عام مثلاً حج تمتع کرتے ہیں. تو یہ ہے حج قران، ایک ہے حج تمتع اور ایک حج افراد. تو حج تمتع کے معنی آتے ہیں فائدہ اٹھانا. تو ہمارے لوگ حج تمتع کرتے ہیں. تو یہ حج تمتع جو قسم ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گھر سے نکل کر میقات سے احرام باندھتا ہے، احرام کی نیت کرتا ہے. اب وہ جا کے بیت اللہ کا حج، بیت اللہ کے طواف ہونے پورا جو ہے عمرہ کرتا ہے. اور عمرے کے بعد وہ اپنے کپڑے اتار کر حلال ہو جاتا ہے. اب اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. اب وہ گیا ہے شوال کی 10 تاریخ کو اور حج کب ہے ذی الحجہ میں شروع ہونے والا. تو اب اتنے دن اگر وہ دوسرا کوئی قسم لے کے جاتا تو اس کے لیے مشکل تھا. تو اس نے حج تمتع کا فائدہ اٹھایا. اب جو عمرہ کر کے اب کھڑے ہوئے، اب وہ جب ذی الحجہ آئے گا تو وہی سے کیا کرے گا، حج کا احرام باندھ کے حج کرتا ہے. اس کو حج تمتع فائدہ اٹھانا. اچھا حج افراد جو وہاں کے لوگ باشندے حرم کے اندر، حرم جیسے وہ چاہے حدود حرم کے اندر ہے، تو حج افراد صرف اس کے اندر حج ہی ہوتا ہے، اس کے اندر عمرہ نہیں. وہ حج کے ارکان سارے کرتے ہیں، اس کا حج ہو جاتے ہیں. اور حج قران کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے کیا جاتا ہے اسی احرام کے اندر. جب عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر دونوں چیزیں اس کو ہو رہا ہے. اور جب تک وہ کپڑے نہیں اتاریں گے، جب تک وہ اپنی قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا، تب تک وہ احرام سے نکل نہیں سکتا. اس کو کوئی پابند نہیں. تو اکثر لوگ جو ہے وہ عام انہیں آئن ٹائم پہ جاتے ہیں، جیسے کہ 7 ذی الحجہ کو 8 کو جاتے ہیں تو حج قران کرتے ہیں. لیکن جو پہلے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں. اس کی قسمیں اور یہ سہولت کی لیے. لیکن سب سے افضل روایتوں میں آتا ہے کہ حج قران ہے، جس کے اندر آدمی پوری پابندی کے ساتھ، چاہے 3 دن 4 دن 5 دن پوری پابندی کے ساتھ احرام میں رہتا ہے. تو یہ چیز ہے. اب جو ہے آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے اندر مرد عورت اللہ کا مطالبہ جس کی استطاعت ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو عورت اپنے محرم کے ساتھ جائے. یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی استطاعت میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر اس کے پاس محرم نہیں ہے تو جا نہیں سکتی، محرم نہیں تو جا نہیں سکتی. اور پھر اس کے بعد آدمی جو ہے جوانی کے اندر اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، مال اس کو
بعد میں آتا ہے، لیکن اس وقت مال ہے اب اس کے آزاد جوارح کام نہیں کر رہے، اب کیا حسرت کر رہے یہ کاش. تو اب اللہ رب العزت نے اس کے لیے آپشن رکھا ہے کہ وہ اپنا حج بدل کروائے. 5 صحابہ اور صحابیات کے واقعات میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے والد بوڑھے ہیں اور ان کی استطاعت نہیں رکھتے، مال تو سب کچھ ہے، لیکن تو اللہ کے رسول نے ان کو اجازت کی ان کی طرف سے حج بدلنا. تو جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود وہ انتقال کر جائے لیکن نیت تھی کہ حج کروں گا، تو اس وعیدات کے اندر داخل نہیں کہ جو یہودی یا نصرانی کے اوپر مرے. ہاں اب وہ کیا کرے، اپنے مرنے سے پہلے وصیت کرے کہ میرا مال ہے اور میری طرف سے حج. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مر گیا لیکن حج بدل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو حاجیوں کے زمرے میں شامل کرتا ہے. یہ کیسے سے اس لیے جو ہے یہ حج کے تعلق سے جو ہے کچھ فضائل کچھ وعیدات میں تو مختصر آپ کے سامنے پیش کیا اور انشاءاللہ ابھی دوسرے علماء کرام نے آپ کے سامنے مدلل بیان کریں گے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت جو لوگ اس سال حج کو گئے ہیں ساروں کے حج کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت جو لوگ اس کی نیتیں کرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی بیت اللہ بار بار جائیں تو اللہ ہم سب کی اس چاہت کو قبول فرما کر ہمیں بھی حج بیت اللہ اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر مفتی سلیم صاحب، اللہ آپ کو جزاک دے. احباب کرام، جس طرح حج کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا اور الحمدللہ کئی چیزیں آشکارا ہو گئی. حج کی قسمیں، بیت اللہ کی فضیلت اور اس کا سفر کیسا ہونا چاہیے. اسی طرح جس ماہ میں ہم چل رہے اس میں بہت اہم ترین عبادت ہے قربانی کی عبادت. اس ماہ میں اس عبادت کو بہت اہتمام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے. در حقیقت یہ عبادت بندے کے اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک مظہر ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ اس کے عشق کا ایک ثمرہ ہے. دیکھنے گئے ہم جب دیکھتے ہیں تو سنت ابراہیم اور کتابوں میں ملتا ہے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آفٹر 84 ایئرس 84 سال، کئی روایت کے اندر ہوتا ہے 92 ایئرس، اتنے سالوں کے اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ عطا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لینا چاہا کہ یہ بندہ اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اپنی محبت میں صادق ہوئے، سچے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کی قربانی کی جگہ جانور کو پیش کیا ہے نا. ہونا تو چاہتا کہ ہماری قربانی پیش کی جاتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان کی بجائے جانور کی قربانی کو اس کی جگہ بنا دیا. لہٰذا اسی موضوع پر میں بات کرنے کے لیے اپنے استاد محترم مربی و مرشد مولانا نثار صاحب احمد دروگی کو دعوت پیش کرتا ہوں کہ آئے اور اس پر اپنے جامع معنی کلام سے ہم تمام کو محفوظ ہیں. مفتی سلیم صاحب آپ سے ابھی حج سے متعلق باتیں کر رہے تھے اور حج کے جو اقسام ہیں اور حج جو عبادت ہے کس طرح کرنا ہے اس کے متعلق باتیں کر رہے تھے. تو آپ ماشاء اللہ حج کے مبارک اور مقدس فضا میں ہیں. اگرچہ آپ ان مقامات پر نہیں پہنچے جہاں پہنچنا چاہیے اور جہاں پہنچنے کے متعلق ایک ایسا قول ہے تھوڑا دماغ حاضر رکھ کے آپ سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا، دماغ حاضر نہیں رکھیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہاں پر عرفات کا ایک میدان ہے، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا جس کو وقوف کہتے ہیں، وقوف عرفہ.
وقوف عرفہ میں اگر کوئی بیوقوف بھی ٹھہرا تو اس کا حج صحیح ہے. اگر کوئی عقل مند بھی وقوف عرفہ میں نہیں وقوف کیا تو عقل مند ہے لیکن اس کا حج نہیں ہوگا. آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ وقوف کہتے ہیں ٹھہرنے کو، اور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ شخص جو نادان ہے، عقل نہیں ہوا، سمجھ نہیں. وہ کہتے ہیں اگر وقوف عرفہ کے میدان میں ٹھہرنا بیوقوف سے بھی ہو تو اس کا حج صحیح ہوگا. وقوف عرفہ اگر بیوقوف بھی کرے تو اس کا حج صحیح ہے، لیکن اگر وقوف عرفہ کوئی عقل مند نہ کرے تو اس کا حج صحیح نہیں. اگر وقوف عرفہ میں نہیں ٹھہرا کوئی عقل مند ہے لیکن نہیں ٹھہرتا ہے تو اس کا حج ہوگا نہیں. تو خیر آپ سب وقوف عرفہ اگرچہ نہیں کر رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ کا دل و دماغ اس فضا میں ہے جس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس کا اجر ملے گا. تو حج سے متعلق مفتی صاحب نے آپ سے بات کی. ایک دو باتیں آپ کرنا چاہتا ہوں کہ حج سے متعلق جو بات ہے اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ حج کے تمام ارکان، تمام افعال عبادتیں محضہ مطلقہ وراء العقل. جتنے بھی حج کے افعال ہیں، ارکان ہیں، عبادت محض، عبادت خالص عبادت. دوسرا اس کے لیے توقیفیہ نا تھوڑی گاڑی ہوگی بات، گاڑی مطلب ایک اصطلاح ہے، یہ اصطلاحی باتیں ہیں جو فقہ میں مذکور ہوتی ہے، وہ آپ سمجھ مطلب عبادت خالص عبادت ہے. دوسرا توقیفیہ، یعنی اس میں کسی کی عقل کا کوئی دخل نہیں. کوئی بولے یہ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا کیوں ہے، مزدلفہ میں جا کے رات گزارنا ہے، مینا میں جا کے رات گزارنا ہے، وہ جمرات کو کنکری مارنا ہے اور اس کے بعد پھر طواف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، یہ سب کیوں ہے؟ اس کو بولتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کیوں کا کوئی دخل نہیں. آپ کی میری کسی کی عقل کا اس میں دخل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے، اس لیے ہم کو کرنا ہے. سمجھ سے بالا تر چیز ہے. وہ پتھر کو، حجر اسود کو چومنا آپ نے سنا ہوگا، مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے اور کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ تو پتھر، حجر اسود کیا ہے؟ پتھر ہے. میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میں نے میرے حبیب کو تجھے چومتا ہوا نہ دیکھا ہوتا تو کبھی بھی تجھ کو نہیں چومتا. اس میں صرف اشارہ خاص اس بات کا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں. نفع نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. وہ امر دے کسی کام کے کرنے کا تو ہم کو کرنا ہے، وہ کسی چیز سے منع کرنے ہم کو اس پہ رکنا ہے. سمجھ میں آئے نہ جائے، اس سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی مصلحت کیا ہے، اس کے لیے حکمت کیا ہے. بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، ہو سکتی ہے، اس کو علماء بیان کرتے ہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں تو کوئی کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو اس میں عضلات مضبوط ہونے، مطلب بدن کے سب جتنے بھی عضلات ہیں، ہاتھ پاؤں مضبوط ہوں گے، طاقت ہوں گے، رکوع کریں گے تو پیٹھ کا استوا ہو جائے گا، سجدے میں جائیں گے تو خون دماغ میں پہنچے گا، اور بہت ساری چیزیں جو طبی اعتبار سے اس میں بہت مفید ہے اور انسان کا بدن اس کے ذریعے سے طاقت قوی ہو جاتا ہے. یہ مصلحت ہے، یہ حکمت ہے. اگر یہ نہ ہو، کچھ بھی نہیں اس میں، تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ ہمارے دماغ تک خون نہیں پہنچ رہا ہے تو کیا نماز نہیں پڑھ؟ اگر دماغ میں خون پہنچے نہ پہنچے، ہم کو نماز پڑھنا ہے. تو حکمت جاننا، یہ فائدے کی چیز ممکن ہو جائے. مصلحتوں کو جاننا انسان کے لیے تھوڑا بہت نفع دے سکتی ہے، لیکن اگر مصلحت نہ سمجھ میں آئے تو کسی بھی شریعت کے حکم کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس سے اعراض نہیں کیا جا سکتا، اس کو ترک نہیں کیا سکتا. اس لیے کہ حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے، اور جو حق تعالیٰ شانوں کی طرف سے کوئی چیز ہوتی ہے وہ بندے کی تمام مصلحتوں کو، تمام حکمتوں کو، تمام بھلائیوں کو، تمام منافع کو حق تعالیٰ شانوں جانتے ہیں. اس لیے کسی بھی چیز کا جب امر کرتے ہیں اس میں بے شمار حکمتیں ہوں گی، لیکن ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب حج کا حکم دیا ہے
اس میں سب توقیفی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرنا ہے آپ کو. 7 چکر کیوں لگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا 7 چکر لگا. اگر ہم کو کہتے ہیں 1 چکر لگا دو، 1 چکر لگا دیں. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا روزہ رکھو، جب روزہ رکھنے کا حکم دیا روزہ رکھتے ہیں. کہتے عید کے دن روزہ نہیں رکھو، نہیں رکھیں گے. میں رکھتا ہوں، میں بہت بڑا مولانا ہوں، مجھے زیادہ ثواب چاہیے. کیا ہے مولانا، کیا ہے کہ مولانا، اور کیا تمہارا عبادت ہے؟ کچھ نہیں ہو سکتا، حرام ہے تمہارے لیے رکھنا. مولانا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں. معلوم یہ ہوا کہ سب چیزوں کے اندر اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اگر یہ ہے تو کام بھلائی کا ہے، فائدے کا ہے، عبادت کا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو کام عبادت کا نہیں، چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہیں. دن رات کو اچھا کیوں نہیں سمجھ میں، مطلب روزہ رکھنا بہت اچھا ہے، لیکن اگر عید کے دن کوئی روزہ رکھتا ہے نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا. ہمارا روزہ قبول نہیں، قابل قبول نہیں، اور صحت کے اعتبار سے وہ صحیح نہیں. ویسے بہت سارے بات تفصیل لمبی ہو جاتی ہے، ہم جب ٹرنے لگتے ہیں تو کدھر سے کدھر نکل جاتا ہے. تو حج کیا ہے؟ وقوف عرفہ میں آپ سب پہنچے تھے، وہ وقوف عرفہ کرے نہ کرے، لیکن ہم اس ماحول میں پہنچے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو حج کو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اللہ تبارک ان کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور جو جانے کا آئندہ ارادہ کرے اللہ تبارک ان کے لیے، ہم سب کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ حج عمرہ کرنا اپنی غیبی قدرت سے، غیبی خزائن قدرت سے ہمارے لیے آسان فرمائے اور ہمارے لیے مقدر فرمائے. ہمارا موضوع تھا، ہم کو بولنے کے لیے کہتے ہیں قربانی، اور ہم کو اس موضوع پر ہم قربان کر دیا گیا. کون سے موضوع پر؟ قربانی کے موضوع پر قربان کر دیا گیا کہ آپ قربانی کے بارے میں بولو. وہ پہلے زمانے کے اندر جو جوان تھے وہ قربانی بولتے تھے. قربانی کیا ہے؟ قربان عربی کا لفظ ہے. قربان قربان معنی تقرب، ما يتقرب به الى الله تعالی. ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے وہ ہے قربان. ہر وہ عمل جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے وہ ہے قربان. اور ادھر کیا مقصود ہے؟ عید کے دن اور عید کے بعد ایام تشریق کے حناف کے بقول 2 دن، شوافی اور جمہور علماء کے بقول 3 دن. عید کا دن اور عید کے بعد احناف کے بقول 2 دن، اور شوافی اور جمہور علماء کے اعتبار سے 3 دن، یعنی مجموعی 4 دن قربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور ذبح کر دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قربانی. جانور ذبح کرنے کا مقصد کیا؟ جیسے ہم نے کہہ دیا حجر اسود کو چومنا کا مقصد یہ نہیں کہ حجر ہے اس لیے چوم رہے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہے اس لیے اس کو چوما جاتا ہے. ایسے جانور جو بھی ذبح کیا جا رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو وہ عبادت ہے، اس پر اجر و ثواب ملے گا. اور اس کے علاوہ جو بھی جانور جس مقصد کے تحت ذبح کیا جائے، جس کے نام سے ذبح کیا جائے، کسی کے نام سے ذبح کیا جائے، اس میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے تو وہ جانور اول تو صحیح نہیں، اس کا ذبح کرنا درست نہیں، اور وہ جانور حلال نہیں، اس کا کھانا حلال نہیں، اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا گیا اس میں وما اہل لغیر اللہ بھی، ایک وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے. معلوم ہوا کہ چاہے جانور ذبح کرنا ہو، چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے طواف کرنا ہو، چاہے کچھ کرنا ہو، وہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، حق تعالیٰ شانوں کی خوشنودی کے لیے، تو اس میں اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اگر نہیں تو ایسی صورت کے اندر وہ قابل قبول نہیں، وہ قربانی نہیں. ایک تو وہ قربانی، اور دوسرا اس کے علاوہ ہم اپنی خواہشات کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، یہ بھی قربانی. یہ دوسری قسم کی قربانی. دوسری قسم کی قربانی وہ ہمیشہ شریعت کے اندر اس کو ملحوظ رکھا گیا اور اس کا امر کیا ہے. مطلب ایک شخص ابھی تو رات بہت چھوٹی سی ہوگی، مختصر سی رات ہے، اگر رات کو 10 بجے بھی سوتا ہے تو 3 بجے اٹھنے کے لیے، 3:30 بجے اٹھنے کے لیے اس کو دشواری پیدا ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو اٹھنا ہے. کیوں اٹھنا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھو. نفس، خواہشات اور بستر اور دوسری ضروریات انسان کے تقاضے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ بستر پر لیٹا رہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر ہے اس لیے اپنی خواہشات کی قربانی،
اگرچہ نیند پوری نہیں ہوئی لیکن اٹھ کے نماز پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کو چاہے تو پھر سو جاؤ یا نہ سو جاؤ، وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ دوسری بے شمار ایسی چیزیں، مثلاً آدمی کا مال ہے، مال تھوڑا سا ہے، ابھی زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ یہ مال نکالوں گا، زکوٰۃ میں نکالوں گا تو تھوڑا کم ہو جائے گا، تو یہ آپ کو نکالنا ہے۔ کیوں نکالنا ہے؟ اس لیے کہ اگرچہ تمہاری طبیعت کو ناگوار گزرا ہے، جو بخل والی طبیعت ہے، جن کے اندر بخیلی ہے، کنجوسی ہے، ان کے لیے مال نکالنا بہت دشوار ہے، وہ چمڑی جائے پر دبڑی نہ جائے، ایسے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے مال نکالنا بہت دشوار ہے، لیکن نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے حق تعالیٰ جہاں جس چیز کا امر کرے اس کو کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کا باعث ہے۔ تو ایسے یہ قربانی جانور کا ذبح کرنا ہے وہ تو ہے ہی حق تعالیٰ جانور کی خوشنودی کے لیے، اس کے علاوہ عام زندگی کے اندر بھی بہت سی مرتبہ روزانہ بلکہ اپنے تقاضے کے خلاف، اپنے خواہشات کے خلاف، اپنی سوچ کے خلاف کرنا پڑتا ہے شرعی حکم پر عمل کرنے کے لیے، یہ بھی قربانی، یہ بھی قربانی۔ ابھی مثلاً ایک آدمی ادھر چلو یہ تھوڑا یہ موبائل میں دیکھوں، یہ دیکھوں، ٹی وی دیکھوں، لیپ ٹاپ دیکھوں، یہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا، مطلب قرآن پڑھ بھائی، قرآن پڑھ مطلب قرآن لیا فوراً سے اونگ آ جاتی ہے، نیند آ جاتی ہے، قرآن ہاتھ میں لیتی ہے، باقی دیکھتا رہے گا کچھ نہیں ہوتا اس کو۔ کیوں؟ کہتے وہ جہنم کا آگے ہر پیچھے سے دھک رہے ہیں اس لیے نیند نہیں آتی، اور یہاں سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سکینہ نازل ہوتا ہے تو فوراً نیند آ جاتی ہے۔ تو بہرحال قربانی ہوئے یہ موضوع بہت بڑا ہے، ابھی ہم آدھے گھنٹے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے بات نہیں ہو سکتی، تو کبھی ہم دوبارہ کریں گے۔ تو بہرحال ہمیں کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قربانی۔ وہ قربانی کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے یا نہ ضروری ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد کا یہ قول ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جو استطاعت رکھتا ہے تو استطاعت کا مفہوم زکوٰۃ کے میں سب کو سمجھ میں آتا ہے۔ استطاعت وہ شخص جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 85 گرام سونا یا 52.5 تولے چاندی خریدنے کے بقدر رقم اگر ہے اس کے پاس، وہ صاحب استطاعت ہے، تو ایسا شخص اس کے لیے قربانی کرنا۔ اور امام ابو حنیفہ کا ایک اور قید ہے کہ مقیم، سفر میں بہت حالات پیدا ہوتے تھے، اس لیے مقیم ہو اور صاحب استطاعت ہو تو اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں امر کو فرمایا فصل لربک وانحر، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، امر کا صیغہ، اور امر وجوب کے لیے عام حالات میں آپ بات اس کو نہیں سمجھیں گے، امر وجوب کے لیے واجب ہونے کے لیے اس لیے قربانی کرنا واجب، لیکن جمہور علماء امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد کا ایک قول ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنا سنت موقدہ کیسے؟ اس لیے کہ اصل قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ والسلام کہ احیاء سنت، ان کے ذریعے سے دنیا میں وجود پذیر ایک سنت کو زندہ کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ہے جب تک کہ آپ حیات تھے، اس وقت آپ کا حیات دائمی عمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل، اور اجماع سے ثابت ایک امر ہے جس کو کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اجماع سے ثابت ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، اجماع سے ثابت ہے کہ قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا، تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو ہم نے آیت پڑھی، سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ کوثر کیا؟ کوثر کا ایک تفسیر یہ ہے خیر کثیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر عطا ہوا اس کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں، بے شمار خیر کثیر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائے اور قیامت تک پہنچتا رہے گا، خیر کثیر۔ اور بعض حضرات نے کہہ دیا جو کوثر نہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا فرمائے گے قیامت میں وہ کوثر ہے، لیکن وہ خیر کثیر کا ایک حصہ ہے، ایک جز۔ خیر کثیر بہت بڑا، اور اس کا ایک جز کیا ہے؟ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ مجھے آپ کو ساری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پانی پینا نصیب فرمائے، جس سے ایک مرتبہ پینے کے بعد کبھی بھی پیاس نہیں لگی، ہے نا؟ جو نہر کوثر ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے اپنی امتیوں کو، تو اس سے پینا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصیب فرمائے۔
تو چاہے وہ خیر کثیر ہو چاہے نہر کوثر ہو، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا یہ موضوع ہے ہمارا. اس کے بعد فصل لے ربک، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیں. نماز پڑھنے کا خبر اللہ تبارک و تعالیٰ فصل لے ربک وانحر، اور نحر کیجیے. ایک ہے نحر جانور میں سے خاص طور سے اونٹ کے ادھر لبے گردن کے پاس اس کو کھنجر کو بھوک دینا، ادھر سے خون بہا دینا، اس کو کہتے ہیں نحر. یہ نحر ہے. اور جو ہم جانور میں چھری سے ذبح کرتے ہیں اس کو ذبح کہتے ہیں، اس کو ذبیحہ کہتے ہیں یا اس کو اضحیہ کہتے ہیں. ذبح کرنا جانور کی گردن پر چھری چلانا وہ ذبیحہ ہے، وہ اضحیہ ہے. قربانی جو عید کے دن یا ایام تشریق کے دنوں میں ذبح کیا جاتا ہے جانور. ورنہ نحر اونٹ کے سینے کے پاس خنجر کو گھونپنا، اس سے خون بہانا، اس کو کہتے ہیں نحر. وہ چونکہ عربوں میں زیادہ اس کا رواج تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا وہ نحر کیجیے. فصل لے رہے ان شاہیے کے اوپر آپ کے دشمن کی جو ہے وہ ابتر ہے، ابتر اس کی قطع دم بری جائے گا، اس کا نسل ختم ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو قیامت تک نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر فرمایا کس کا؟ نحر کرنے کا، قربانی کرنے کا. تو قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے دنیا میں اس وقت ہمیشہ کرتے تھے، جیسا حدیث میں مشہور ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخر حیات مبارک میں حج کے دوران 63 اپنی زندگی کی عمر کے وقت 63 اونٹ ذبح کیے اور تقسیم کیا. 63 ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں، دوسرا کر سکتے ہیں یا نہ پوچھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے کیے؟ 63 جانور ذبح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت علی نے سے بقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذبح کیے. تو یہ جانور ذبح کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قربانی کیا کرتے تھے. قربانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا جو ہے. اس لیے حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من وجد سعۃ، جو شخص قربانی کرنے کی سعت رکھتا ہو، حیثیت رکھتا ہو، پھر قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلی، تو اس کو چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. تھوڑا ڈانٹ پہ لینے کے لیے جیسے ہم کسی شہیدوں کو چاہنے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم میرے دوست ہو، تم میرے شاگرد ہو، تم میرے چاہنے والے ہو، تو ہرگز یہ کام نہیں کرو، ورنہ تم کو یہ کام کرنا چاہیے، ورنہ آنا نہیں ہے. یعنی بتانا کہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس استطاعت ہو اور وہ اس کے بعد قربانی نہ کرے، اس کو چاہیے کہ ہمارے مصلی عیدگاہ کے قریب نہ آئے. تو یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی کو قربانی کرنا چاہیے. استطاعت ہے، اگر حالات اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ آسانی سے کر سکتا ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر سال کرتے تھے، ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال قربانی کرنا چاہیے. قربانی کیا کرنے گیا؟ ایک تو ہے کہ اس کے وجود کے متعلق امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے وجوب کا. امام شافعی اور دیگر لوگوں پر کہتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے تو کرنا چاہیے. سنت موقدہ بھی قریب قریب وجوب کے درجے میں ہوتا ہے. تو یہ قربانی کس لیے ہے؟ کہنا حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ قربانی کیا ہے، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی ہے، یہ قیامت کے روز اپنی سینگوں کے ساتھ اپنے کھروں کے ساتھ آئیں گے اور وہ اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی ہوگی. یہ قربانی کے لیے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صوف کے متعلق، صوف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوف ہے نا، اس کا جو اون ہوتا ہے اس پر بھی ہر اون کے بدلے ایک ایک نیکی ملے گی. تو یہ نیکیوں کا کام ہے. اور چونکہ تعالیٰ شاہدوں کی طرف سے بعض مواقع ایسے کیے جاتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ بندہ کو حاصل کر سکے. جیسے رمضان المبارک کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ تعالیٰ شاہدوں کی طرف سے آتا ہوتا ہے اور اس میں لیلۃ القدر دی جاتی ہے. اور اس کے بعد اس طرح یہ آنے والے مہینے کے 10 دن اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی ولیال عشر، 10 راتوں کی. 10 راتوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس کی عظمت بتائی ہے. کیا بہت عظیم رات ہے. ان دنوں میں ان راتوں میں اچھے سے اچھے کام کرنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے. اس لیے ان دنوں کے اندر کیا چیزیں ہیں؟ 2 چیزیں. ایک چیز ہے کہ ان دنوں کے اندر جب عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد ایک عمل کیا ہے؟ تو اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی نہ نکالے. کیوں؟ تاکہ پورے جسم کے ہر عضو پر اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہے.
لیے نہ بال نکال نہ ناخن نکال. یہ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. اور دوسرے حدیث کا الفاظ ہے فَلْيُمْسِكْ شَعْرَهُ، اپنے بال اور ناخن نکالنے سے وہ رک جائے، نہ نکالے ناخن اور بال نہ نکالے. نمبر ایک کام یہ کہ جس کا بھی ارادہ ہو قربانی کرنے کا تو اس کو چاہیے کہ بال نہ نکالے ناخن نہ نکالے، بلکہ لوگ مطلب داڑھی نکالنے کا داڑھی نکالنے کا عام دنوں کا مسئلہ ہے کہ داڑھی رکھنا ہمیشہ ہے، وہ نکالنا نہیں ہے. یہ بال نکالنے کے بعد وہ تو کھال نکالنے شروع کر دیے اور بال کی کھال نکال رہے سب ہوتے ہیں. عام دنوں کے اندر کوئی مسئلہ پوچھا کہ داڑھی کا کیا مسئلہ تو الگ بات سمجھ میں آتی ہے. قربانی کے دن داڑھی نکال سکتے ہیں، داڑھی کبھی نہیں نکال سکتے بھائی. داڑھی رکھنے کا امر دیا گیا ہے. داڑھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، داڑھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. داڑھی رکھنا چاہیے. اور پھر وہ تفصیلی موضوع ہے کہ جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں ان کا کیا حکم ہے وہ الگ ہے. اس موضوع پر اگر بات کرنے جائیں گے تو کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کچھ لوگ خفا، اس پہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. لیکن یہ اصل میں فی الوقت ہمارے موضوع نہیں ہے. تو کیا حدیث میں فرمایا گیا کہ ان دنوں میں بال نہ نکالیں، زائد جو بال ہوتے ہیں. داڑھی مطلب جو داڑھی رکھتا ہے بندہ اس سے زائد بال ہے. داڑھی کو جو ہمیشہ کرتا ہے، ناخن نکالتے ہیں، ہر ہفتے میں نکالتا ہے، کوئی 10 دن میں نکالتا ہے، یہ بال بناتے ہیں. وہ کام جو ہوتے ہیں وہ نہیں نکالتے تاکہ ہر آج پر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے، اس لیے اس میں ممانعت ہے. داڑھی نکالنا وہ عام دنوں کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں یہ موضوع نہیں ہے. تو نمبر ایک تھا کہ یہ بال نہ نکالتے، ناخن نہ نکالتے. دوسرا کیا ہے، دو طرح کی بات ہے. ایک تکبیر مطلق ہے، دوسرا تکبیر معلق. تکبیر مطلق عید کا چاند نظر آنے کے، عید کا ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد سے تکبیر مطلق ہے. گھر میں بازار میں جاتے ہوئے، اپنی ملازمت کی جگہ پر آتے جاتے راستے میں، مسجد میں تکبیر ہے. تکبیر ہے نا، زور زور سے نہیں کرنا، مطلب نئی بدعت نکالنا بھائی. یہ تو مولانا نے بولا تکبیر کرنے کے لیے، اس لیے سب مل کر زور زور سے تکبیر کرنے کا کیا مولانا نثار بولے تھے تکبیر کہنا چاہیے. کسی بھی چیز کو سمجھنا چاہیے، اس کے بعد بولنا. تو تکبیر مطلق اگر عام حالات میں تکبیر کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ایسا مطلق تکبیر جاتے آتے اپنے بستروں پر، اپنے خوابگاہ میں، اپنے گھر میں کچھ کام کرتے ہو، یہ تکبیر پڑھنا یہ اچھا ہے. پھر حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں جاتے ہیں ان ایام کے اندر اور زور سے تکبیر کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو وہ سن کر دوسرے حضرات بھی تکبیر کی یاد دہانی کے لیے، یہ تکبیر مطلق ہوتے ہیں اس کو. اور دوسرا عرفہ کے دن فجر سے لے کر، عرفہ کے دن فجر سے لے کر غیر حاجیوں کے لیے، غیر حاجی کے جو حاجی ہیں ان کے لیے عرفہ کے دن فجر سے لے کر ایام تشریق کی عصر تک، چاہے وہ امام ابو حنیفہ قول کے اعتبار سے 12 کو ہو یا امام شافعی اور امام کے قول کے مطابق 13 کو، تو عصر تک تکبیر کہنا ہر نماز کے بعد یہ حنفی کے نزدیک واجب ہے اور جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، تکبیر کہنا چاہیے. تو یہ دوسرا ایک عمل ہے جو کرنا چاہیے. اور بکثرت ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اعمال کرتے رہے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت کی ہے وہ قربانی کرنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ مشہور ہے کہ قربانی کیسے تقسیم کرنے کا، تو اکثر اصل یہ ہے کہ تھوڑا سا کھا کے باقی سب تقسیم کر دیا جائے، اور ایسا نہیں کرتا وہ ایک حصہ اپنے لیے رکھتے، اپنے لیے اپنے دوستوں کے لیے، اور ایک حصہ فقراء کے لیے، اور ایک حصہ اپنے دوست احباب کے لیے، وہ ان کے تین حصے کر کے تقسیم کر دیا جائے. اور اگر تھوڑا سا رکھ کر، تھوڑا سا غربا کو فقراء کو دے کر باقی سب اپنے کو رکھ کر اپنے کو احباب میں تقسیم کرتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے. نہیں ہستے پر اس کی بھی اجازت ہے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر تقسیم کر دیا جائے تھوڑا سا غریبوں میں اتنا بھی کافی ہے. لیکن ایسا بھی نہ کرے کہ سب رکھے اور 2-4 روٹی دیتے والے تھا غربا میں تقسیم کر دیا. لوگ چالاکی بہت کرتے ہیں، اس لیے یہ سب باتیں چالاکی اتنی ہوتی ہے. علماء نے لکھا ہے فقہاء نے کہ اگر کوئی مسئلہ اگر کسی کو جواب دینا ہو تحریری، تو مسئلہ لکھنے جواب تحریر کرنے کے بعد نیچے خالی جگہ نہ چھوڑے. اگر خالی جگہ چھوڑتے تو اس کو لکیر مار دینی چاہیے. کیوں؟ ورنہ کوئی دوسرا نیچے کچھ اضافہ کر کے کہتے ہیں مولوی صاحب نے فتویٰ دے دیا تھا. یہ کوئی خالی جگہ کیوں؟ اس لیے کہ ایسا واقعہ ہو گیا. لیکن اپنی طرف سے کسی نے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مفتی فقیہ کسی بھی مسئلے کا جواب دیتا ہے تو ایک قلم استعمال کرے. ایک قلم یعنی شروع سے لے کر آخر تک ایک قلم استعمال کرے، قلم تبدیل نہ کرے. کیوں؟ قلم تبدیل نہ کرنے کی صورت کے اندر اگر کوئی دوسرا شخص اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قلم کی تحریر کے اندر فرق آ جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، سمجھ میں آئے گا کہ ان کی تحریر نہیں ہے.
تو یہ سب باتیں کہنی پڑتی ہیں. تو وہ تکبیر کہنے کے متعلق ہمارے نام سے کوئی تکبیر شروع نہ کر دے دن رات والے مولانا تکبیر کہنے کے لیے کہتے ہیں. تو یہ اعمال کرنے کے ان ایام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی اجازت ہوگی. اور ہمارے کوکل سوسائٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کام کرنے والوں کو ضرور ہے اوپر الف سے لے کر یہاں تک جتنے بھی کام کرے سب کا نام نہیں لینا کسی کا, یہ تو بولے ہمارا نام نہیں لیا. تو الف سے یہاں تک جتنے بھی نام ہوں گے کوئی نہ کوئی کوکل سوسائٹی میں کام کرنے والا ہوگا جنہوں نے آج یہ پروگرام منعقد کیا ہے اور بہت کام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے, تندرستی دے, تو حکمت دے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنے کے لیے حوصلہ عطا فرمائے اور اسباب مہیا فرمائے. تو وہ بھی قربانی کا نظم کر رہے ہیں ہندوستان میں, جہاں جہاں بڑی بھی قربانی ہوتی ہے اس کے لیے وہ نظم کرتے ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے قربانی کر دی جائے تو وہ اس کے لیے تیار ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں, انشاءاللہ وہ کرنے والے ہیں اور ان سے رابطہ کر کے وہ بتا سکتے ہیں پورا کہ کتنا ایک جانور کا حصہ ہے اور پورا جانور کتنے کا ہے. وہ کون لبیبہ بتائیں گے, کون بتا رہے ہیں, لبیبہ بتا رہے ہیں, کون بتا رہے ہیں, آئیے. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو مولانا سے پوچھیں. قربان ہونے کے تیار ہو, کوئی بھی سوال ہو. قربانی کا گوشت غیروں کو دے سکتے ہیں, غیر مسلم؟ غیروں سے مراد ایک ہے اپنے کے علاوہ غیر, جو اپنے میں پرائے ہیں وہ غیر ہے. دوسرا غیر سے مراد ایک ہے غیر مسلم, مسلم کی قید, یہ قید لگانا پڑتی ہے. غیر سے مراد جو اپنا نہیں ہے وہ غیر ہے, مطلب اپنے خاندان میں وہ غیر ہے. تو اس لیے کبھی کبھی کوئی اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں, مطلب کہ کبھی مسئلہ نہیں ہے, جیسے غیر محرم دے دیں غیر مرد لکھتے ہیں. غیر مرد کا مطلب عورت ہو گئی, غیر مرد نہیں تو کیا ہے, عورت کا کسی عورت کے سامنے آنا تو جائز ہے. کوئی مطلب کسی عورت کا غیر مرد کے سامنے آنا, غیر مرد کے سامنے مطلب غیر مرد نہیں مطلب عورت ہے, اس کے سامنے آنا تو جائز ہے. تو ایسے کہہ دیا کسی غیر کو, غیر سے مراد ایک ہے دوست احباب کو تو دے سکتے ہیں ہم لوگ کہیں. دوسرا غیر مسلم تو اکثر فقہا کی رائے ہے کہ وہ دے سکتے ہیں. جو معاملہ زکوٰۃ کا ہے وہ مختلف ہے قربانی کے گوشت سے. قربانی کے متعلق حدیث میں, چونکہ حدیث میں سراغن ہے کہ یؤخذ من اغنیائہم ویرد الی فقراءہم, ایسے الفاظ حدیث کی موجود ہے کہ اب مسلمانوں سے لے کر, مسلمانوں کے مالداروں سے مال لے کر مسلمانوں کے غریب غربا میں, فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. اس قید کی وجہ سے زکوٰۃ کا مال کسی غیر کو, غیر مسلم کو نہیں دے سکتے. لیکن زکوٰۃ جس میں قربانی کا گوشت ہے وہ دینے کے متعلق اکثر علماء کی رائے ہے کہ دے سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے, نہیں دیکھنا بہتر. اگر ان کو دینا ہے تو الگ سے اپنے مال میں سے کوئی گوشت لا کے ان کو دے دے زیادہ بہتر ہے. دونوں کی گنجائش ہے. سبھی کویت میں شیخ یہاں پہ اتنے کوئی مساکن نہیں ملتے. اکثر کویت کے اندر کہیں پہ بھی دیکھتے تو مساکن نہیں ہیں, تو اس کے حوالے سے کیا کریں؟ نہیں, وہ تو آپ کو نظر میں آئے مساکین بہت ہیں. مساکین ہیں آپ کے سامنے نہیں ہیں, آپ کے سامنے وہ آئے نہیں, اس لیے آپ سمجھتے ہیں مساکین بہت سارے ہیں. وہ مثلا جو گھروں کے اندر عورتیں کام کرتی ہیں, وہ جو ایسی کمپنیوں کے اندر کام کرتے ہیں, کچھ ایسے عمال ہیں جن کی تنخواہ مہینوں مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے نہیں ملی, وہ بھی مساکین ہیں. اور اگر نہیں ملے, اگر انتظام کر سکتے ہیں پہنچانے کا جو گوشت ہے کسی اور جگہ پر, تو مطلب ہندوستان میں کوئی انتظام کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کی گنجائش. اگر نہیں کر سکتا تو استعمال کرے, وہاں تھوڑی رقم بھیج دے ہندوستان میں غربا فقراء کو دینے کے لیے. اکثر ہندوستان میں گائے لے کے انہیں کو غریبوں کو ڈیوائڈ کر کے تقسیم کروا دیتے ہیں. اچھا, تو گھر گھر میں جا کے خود بندہ ان کے گھروں کے اندر جا کے تقسیم کرتے ہیں. اچھا. بکرے کے اوپر ایک آدمی کی قربانی ہوگی یا پوری فیملی کی ہو سکتی ہے؟ بکرا اتنا چھوٹا ہے بیچارہ, کتنا وزن اٹھائے گا. اصل مسئلہ حدیث میں کیسا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اس میں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جانور کو ذبح کرتے تھے,
ہمارے گھر والوں کی طرف سے اس کو ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے. اس کی وجہ سے اصل میں مغالطہ ایسا ہوا کہ چونکہ گھر میں حضرت ابو ایوب انصاری اکیلے تھے، اب وہ گھر کا فرد ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے وہ جانور ذبح کریں گے اور سب گھر والوں کی طرف سے ہوگی کہ نہیں قربانی. ایسا ہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر کا ذمہ دار ہے، ایک آدمی ذمہ دار ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور اس میں اپنے سب گھر والوں کو شریک کرتا ہے، تو سب کے نزدیک بالاتفاق اس کے اجر کے اندر سب شامل ہوں گے، شریک ہوں گے. قربانی کے جانور کے اجر میں سب شریک ہوں گے، لیکن قربانی کسی ایک کی طرف سے ہو. اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ قربانی بھی سب کی طرف سے ہو. حالانکہ ایسا نہیں، سب کی طرف سے اگر قربانی ادا ہوگی تو پھر مطلب ایک قبیلے کے اندر بھی اگر کوئی بولے ہمارے خاندان جیسے دروں کے خاندان کے اندر ایک بکری ذبح کرتے ہیں، پورے گھر والوں کی پورے خاندان کی طرف سے ہوگی، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک جانور ایک کی طرف سے. اور پھر چونکہ حدیث میں کیسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے جانور ذبح کیے اور ایک اپنی امت کی طرف سے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے ایسا سب کی طرف سے جانور ذبح کیا. ورنہ 63 جانور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیے تو کس لیے ذبح؟ اگر سب کی طرف سے تو آپ نہیں بولتے تھے بھائی ایک اونٹ کے اندر ہمارے گھر والوں کو پورے شامل کرتے ہیں، ہم 63 کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال تقریباً 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. اگر 2 مینڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرتے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک ذبح کرتے تو پورے گھر کی طرف سے ہماری ایک جانور ذبح ہے. تو اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایک جانور سب کی طرف سے ذبح ہوگا، جبکہ جمہور علماء کہتے ہیں کہ ایک جانور قربانی کرنے کی طور سے نیت کی طور سے ایک کی طرف سے ذبح ہوگا. اگر سب کو اجر و ثواب میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے گنجائش ہے اور سب کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جانور قربانی ایک کی طرف سے ہوگی. بڑے میں 7. اگر والد ماں باپ کا اس نام سے دینے کا ہے، ماں باپ کا مطلب حیات ہے دینے کا، تو اس کا جو دے رہا ہے، فار ایگزامپل میں ہیڈ آف دا فیملی ہوں گے تو میرا بھی دینا پڑے گا اور پھر ماں باپ کو بھی دینا پڑے گا. اصل شریعت کے اندر دے کے اب میرے تک چلے گا. شریعت میں اصل ہر نیک عمل اپنی طرف سے، ہر نیک عمل اپنی طرف سے، اس کے بعد والدین کی طرف سے، اس کے بعد بھائی کی طرف سے، اس کے بعد دوسرے کی طرف سے. اگر کوئی والدین کی طرف سے دینا چاہتا ہے بہت اچھی بات. اگر اس کے بعد استطاعت ہے تو اپنی بھی کرے اور والدین کی طرف سے بھی کرے، والدین کی طرف سے کرے. اگر کوئی استطاعت نہیں ہے اتنی والدین کی طرف سے کرنا تو گنجائش ہے. والدین حیات ہے تو اس کی گنجائش ہے، کوئی مسئلہ نہیں. والدین میں سے ایک کی طرف سے کرنا چاہتے تب بھی گنجائش ہے، دونوں کی طرف سے کرنا چاہتے تب بھی گنجائش ہے، اپنی طرف سے کرنا چاہتے تو بھی اس کی اجازت ہے. لیکن اگر وفات ہو چکے تو اس بارے میں ایک مسئلہ ہے. حضرات شوافے کہتے ہیں کہ اگر وصیت کی مرنے والے نے کہ میری طرف سے قربانی کیا کرو تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی. اگر وصیت نہیں ہے تو اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی. جبکہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ وصیت نہ ہو، تبرک، صدقہ، تطوع، نفل کے طور پر دوسرے کی طرف سے یعنی مرنے والے کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے. اب حضرت احناف اور اہل حدیث میں سے بعض حضرات علامہ ابن تیمیہ بھی کہتے ہیں، علامہ ابن قیم بھی کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے ہو جاتی ہے. جیسے صدقہ ہوتا ہے، جیسا حج ہوتا ہے، ایسا قربانی بھی میت کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن شوافی کہتے ہیں کہ اگر وصیت ہے تو وہ ہوتی ہے، نہیں تو نہیں ہوتی. گوشت کا کیا ہوتا ہے؟ گوشت کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو گوشت کھائے یا تقسیم کرتے ہیں؟ جیسا مسئلہ بیان کیا گیا کہ اگر آپ فقہ حنفی کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں تو میت کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی جب میت کی طرف سے ہوگی تو ایک قول ہے کہ مرنے والے کی طرف سے جتنا بھی جانور ذبح کیا جائے گا وہ سب صدقہ ہے. دوسرا قول کہتے ہیں کہ جیسا عام تقسیم کیا جاتا ہے 3 حصوں میں، ویسے یہ بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. اگر صدقہ کرنا ہے تو پھر قربانی کہاں سے ہوگی؟ اگر گوشت ہم تقسیم کرتے صدقے کے نیت سے نہیں، صدقہ جیسے تقسیم کرتے ہیں ویسا صدقہ کرنا نہیں، جیسے تقسیم کرتے ہیں. ایک قول ہے کہ میت کی طرف سے جو بھی جانور ذبح کیا جائے گا وہ فقراء میں تقسیم کیا جائے گا، اور دوسرا قول ہے کہ جیسا عام جانور ذبح کیا جاتا ہے ویسا اس میں بھی تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ اپنا، ایک حصہ دوستوں کا، ایک حصہ فقراء کا. قربانی کا جانور بتانے پر یا رہنمائی کرنے پر کمیشن دینا کیسے ہے؟ کمیشن قربانی کے جانور پر فائدہ نہیں.
है जो रहनुमाई करते हैं कि न जगह जानवर इस तरीके से या वकील बनाया जाता है तो उस पर कमीशन लेना। असल में वो मसला ऐसा है कि एक कुर्बानी खालिस इबादत है, इबादत कुर्बानी जानवर ज़बह करना अल्लाह तबारक व तआला के क़ुर्ब के लिए खालिस इबादत है, तक़र्रुब की चीज़ है, इबादत है। अब क्योंकि बाद हज़रात ने एक तो इसको तिजारत बना दिया, ताजिराना पेशा बना दिया है, तो ऐसी सूरत में वो अपना मुनाफे की रकम वसूल करने के लिए जद्दोजहद करते हैं। दूसरा ये है कि एक आदमी कुर्बानी करता है और कुर्बानी करने के लिए लोगों को तरगीब के तौर पर आमदा करता है कि आप कुर्बानी करें हमारे ज़रिए से कुर्बानी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानवर बढ़ जाए। तो ये अभी उसकी नीयत पर उसका दारोमदार है, उनकी नीयत क्या है। जो जानवर ज़बह करने के लिए लोगों को आमदा करते हैं उनकी नीयत क्या है वो अल्लाह बेहतर जानता है और वो बेहतर जानता है। इसलिए अगर कोई किसी ने इसको पेशा बना दिया है तिजारत का, ये अच्छी चीज़ है। हाँ, अपने जद्दोजहद सही कोशिश और भाग दौड़ कितना कुछ अगर अपना मुनाफा हासिल करता है तो उसके लिए गुंजाइश निकलेगी, लेकिन उसको एकदम से सिर्फ मुनाफे की चीज़ बना दे ये उसके लिए अच्छा नहीं, बेहतर नहीं। अक्सर देखा जाता है कि वालिदैन बच्चे की तरफ से कुर्बानी करते हैं। जी, अक्सर देखा जाता है वालिदैन बच्चे की तरफ से कुर्बानी करते हैं, बच्चों की तरफ से कुर्बानी की जाती है, छोटे बच्चों की तरफ से। हाँ, कुर्बानी वालिदैन पर फर्ज वाजिब होती है। हाँ, वो हम पहले असल शरीयत के अंदर अमल अपनी तरफ से करना है। जो छोटे बच्चे, नादान बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनकी तरफ से ना करके अपनी तरफ से करें, ये करना चाहिए। देखिए ये बालिग है, ये मुकल्लफ है, उसकी तरफ से कुर्बानी होनी चाहिए। छोटे बच्चे जो नाबालिग हैं उनकी तरफ से करने की ज़रूरत नहीं, उनकी तरफ से अक़ीक़ा अल्लाह तबारक व तआला मुकल्लफ बनाया हमको, उनकी तरफ से अक़ीक़ा किया जाए। अगर कुर्बानी करता है तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन असल अपनी तरफ से जो मुकल्लफ है बंदा उसकी तरफ से। यानी जो जिसका जो जॉब करता है या उसको आमदनी है वही कर सकता है, बच्चे तो उसके अंडर नहीं आ जाते। वो इस्तिताअत की बात है, आमदनी करते हैं उसको वजूद के लिए वो अलग आमदनी जिसको आती है उसको ही करते हैं। नफल ज़्यादा करना चाहते हैं। इस पे फर्ज है, कुर्बान इस पे फर्ज है। बच्चों को कुर्बानी इस पर लागू इस पे लागू है। जिसके पास आमदनी के ज़राए हैं, माल है, नहीं वो समझा, अगर बच्चे हैं नाबालिग जैसा, उसके पास माल बच्चों की तरफ से कर सकते हैं, बच्चों की तरफ से कर सकते हैं, लेकिन हमने कहते हैं ना असल आदमी अपनी तरफ से करे। कभी कभी ऐसा गलती करते हैं कुछ लोग, सिर्फ मरहूमिन की तरफ से करते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, वो भी ठीक है। अपने ज़िम्मे में मरहूमिन आ जाए तो अच्छा है। ऐसे बच्चों की तरफ से करते हैं, अपनी तरफ से नहीं करते, वो नहीं, अपनी तरफ से करें और उसके साथ बच्चों की करते हैं तो भी गुंजाइश है। मुकल्लफ साहिब इस्तिताअत है, अपनी नहीं करते तो दूसरे की तरफ से, बच्चों की तरफ से करते हैं तो ठीक है। यानी माँ बाप के अंडर में बच्चे आ जाते हैं, यानी आप एक कुर्बानी किए तो सही है। दूसरा एक जो इश्काल करते हैं उसकी तरफ इशारा करना मकसूद है। बहुत सारे लोग हैं इतना पैसा, इतना रुपया पैसा, इतनी रकम कुर्बानी के अंदर मुसलमान ज़ाया कर देते हैं। अगर ये रकम जमा कर दी जाए उसके अस्पताल बनेंगे, उसके ज़रिए से बहुत बड़ी फैक्ट्री तामीर की जा सकती है, बहुत बड़ा स्कूल बनाया जा सकता है। नया शोषण छोड़ रहे हैं क्या ये बहुत सारे लोग। असल ये एतराज़ या शोषा असल कौन कहते हैं? यहूद नसारा कुफ़ार कहते हैं कि इतना पैसा मुसलमानों को ज़ाया जा रहा है कुर्बानी करने में, उससे कितनी हाजतें लोगों की पूरी हो सकती है। एक मदरसा तामीर किया जा सकता है, इन्हें स्कूल कॉलेज बनाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है, अस्पताल बनाया जा सकता है, और मालूम नहीं क्या क्या यतीम खाना बनाया जाता है। ठीक है, ये सब मुसलमानों ने करने का काम लिया है, जिम्मा लिया है। तुम जो क्रिसमस डे, बर्थडे, 31st डे, मालूम है क्या क्या डे आते हैं, उसमें तो बेतहाशा बेदरे खर्च करो, शराब नोशी के अंदर, वाहियात के अंदर, फजूल खर्ची के अंदर, वो करते रहो और मुसलमान सारी तामीर करते रहे अस्पतालों के तुम्हारे बीमारों का इलाज करने के लिए। ये एक ऐसा जवाब है, इसको बोलते हैं इल्ज़ामी जवाब। इसको क्या बोलते हैं? इल्ज़ामी जवाब, मतलब दूसरे सामने वाले को खामोश करने के लिए कि अगर हम इन बातों की तरफ मामला करते हैं तो पहले अपने लिए पहला देखो कि जो तुम ये सब क्रिसमस डे में और फिर उसमें 31st डे में और कौन सा मदर डे, फादर डे, मालूम है कितने डे आते हैं, जितने भी डे
لے آتے ہیں اللہ کو کیا کہتے ہیں، تو اس میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، شراب نوشی کے اندر، پٹاخوں کے اندر اور فضولیوں کے اندر، اور کتنا پیسہ بے تحاشا خرچ کر دیا جاتا ہے، اور پریشانی لوگوں کو کرتے ہیں، یہ پیسہ بچا کر کے اسپتال میں پڑھو، یہ پیسہ جمع کر کے کیا اسکول بناؤ۔ دوسرا حصہ ہم اس کا جواب یہ دے رہے تھے کہ جو چیز جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے کے لیے حکم دیتے ہیں اسی میں عین بھلائی اور عین لوگوں کے منافع ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو امت کے لیے، جو انسانیت کے لیے، جو سارے عالم کے لیے بلکہ پورے جاندار مخلوق کے لیے سب سے زیادہ رحم کرنے والی جو ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شفقت کرنے والے امت پر اور عام انسانوں پر بھی اور مخلوق پر بھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قربانی کرو، اس کا مطلب اس میں کچھ نہ کچھ مصلحتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور جو چیز جس کام کے لیے کرنے کا حکم دیا گا اس کی روح کسی دوسرے میں کبھی بھی آ نہیں سکتی۔ مطلب جب قربانی کرنے کے لیے حکم دیا گیا، اب اس وقت بولے گا کہ میں کسی غریب کو شادی کرا دیتا ہوں، کسی اسکول تعمیر کرا دیتا ہوں، تو وہ جو قربانی کرنے کے روح ہے اس کا اجر و ثواب ہے وہ کبھی بھی چاہے لاکھ بچوں کی کفالت کر کے اس کا حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مخصوص ہے اس چیز کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، حکم دیا گیا۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جب حکم دیا اس وقت جب یہ نازل ہو رہا تھا حکم، اس وقت یہ حالات اس سے کہیں زیادہ ابتر تھے، جو صحابہ کرام تھے کھانے پینے کے لیے ان کو کچھ میسر نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں تھا، اور رہنے کے لیے مکان نہیں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مدد کر سکتے ہیں۔ کیا اس وقت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بجائے قربانی کرنے کے 2-3 سال تم قربانی موقوف رکھو، اور یہ جو فقراء ہے صحابہ کرام ان کی مدد کرو، ان کو کھانا پینا دے دو، ان کو کپڑا لتا دے دو، تاکہ یہ ان کے کپڑے لتے کے اعتبار سے فارغ البال ہو جائے؟ نہیں، کیونکہ اس وقت جو حکم تھا قربانی کرنے کا اپنی جگہ پر ہے، اور فقراء کی امداد، اعانت، نصرت، مدد اپنی جگہ پر ہے، یہ ایسے ہی چھوڑا ہوا شوشہ ہے۔ اور تیسری چیز، قربانی کرنے کے ذریعے سے جو گوشت فقراء، یتیم، بیوہ، مساکین کو، ضرورت مندوں کو تقسیم ہوتا ہے وہ کبھی بھی عام حالات کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتا، کتنا تقسیم ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہزاروں نے ابھی کہہ دیا تھا لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے آمد نہیں مل رہی، ایک تو ہزاروں نے لاکھوں لوگ، اگر ادھر جو مینا جس میں قربانی کر دی جانور وہ دیکھ لیے جائے تو کتنے جانور، لاکھوں جانور، ایک ایک آدمی کم از کم ایک ایک تو کر رہا ہے، جو تمتع والے وہ تو کر رہے ہیں، قران والے کر رہے ہیں، نہیں افراد والے اس میں سے اکثر کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو اس کو چھوڑ دیا جائے، کتنے لاکھ میں سے تھوڑے سے نکال دیے جائے، اکثر ہی کر لیں، تو اتنے جانوروں کا گوشت کہاں تقسیم کرتے ہیں؟ بلاد فقیروں میں کدھر جا رہا ہے؟ اردن میں جا رہا ہے، بنگلہ دیش میں جا رہا ہے، ارٹیریا میں جا رہا ہے، سوڈان میں جا رہا ہے، صومال میں جا رہا ہے، ہندوستان میں جا رہا ہے، پاکستان میں جا رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے؟ تو اتنا گوشت تقسیم ہوتا ہے، وہ کیسے تقسیم ہوتا ہے؟ ظاہر قربانی کے ذریعے سے، اور اتنے اگر قربانی کو موقوف کر دی بھائی قربانی مت کر دو، صدقہ خیرات کر، تو یہ اتنے جانور کہاں سے دیکھیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، جس چیز کی جتنی بہتات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیداوار اتنی کرتے ہیں، اتنا بلی بہت زیادہ بچے جنتے ہیں لیکن ان کی پیداوار دیکھو کتنی، اور بکروں کی دیکھو، بکرے بکریاں کی، اونٹ اونٹنیاں، گائے بیل بھینس کتنے ہیں، ابھی ہندوستان میں موقوف کر دیا تو دیکھا عام آدمی وہ جانوروں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، جب جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربانی کرتے ہیں اتنی چیز اتنی پھیلتی ہے، یہ جانور اس وقت سے کتنے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کر دیتے ہیں، تو جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت کرنے کے لیے کہا ہے اس وقت وہی کرنا چاہیے۔ مطلب اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جو یہ سب چیزیں نہ کریں، قربانی نہ کر کے دوسرے تعمیرات کا کام کریں، تو دوسرے تعمیرات کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دوسرے فنڈ دیے، جیسے زکوٰۃ کا ایک فنڈ ہے، کفارات کا ایک فنڈ ہے، وہ غلام آزاد کرنے کے فنڈ، اس کے ذریعے سے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، اس میں کیا جائے گا، لیکن جس وقت جو کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں ہی مصلحت ہے اور وہی نفع بخش ہے انسانیت کے لیے، اس میں اجر ثواب۔ اسراف کے بارے میں کیا بولتا ہے؟ اسراف جو کہتے ہیں نا، جیسے
15,000 का बकरा मिलता है तो लोग लाख का बकरे खरीदते हैं या नहीं वो फजूल खर्च। हमने इस पर हमारे दर्स में हम जो कहते हैं रोजाना उसमें कह दिया था, जो चीज़ एक है कुरान में है इसराफ और तबजीर। इसराफ और तबजीर, इसराफ में कुरान में अल्लाह ताला ने वक्फ जरहा नहीं तो रब्बी रहमक व रब्बाना सगीरा रब्बना के फुसिकुन तकुन सालिhin فإنه كان الأوابين غفورا وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وآتِ ذا القربى حقه اور قرابت دار رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو وآتِ ذا القربى حقه والمسكين مسکین کو بھی وابن السبيل مسافر یہ حقوق ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں جو اس کی ضرورت ہے اس کو پورا کرو وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا اور تبذیر سے کام مت لینا بے انتہا فضول خرچی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین بے شک فضول خرچی کرنے والے اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربی کفورا ایک اس میں تبذیر دوسرا اسراف اسراف ہے اللہ تعالیٰ لا تسرفوا قرآن میں اللہ تعالیٰ اسراف مت کرو اسراف کیا ہے اسراف ہے کہ اپنی جگہ پر خرچ کرنے کا محل موقع ہے لیکن اس میں زیادہ خرچ کرنا جیسے ایک گارمنٹ ہے 10 دینار کا اب وہ میں کسی ایسی جگہ پر جیسا شو روم کی ہے وہاں جا کے اس کو 15 دینار میں خریدتا ہوں تو یہ اسراف ہے جو چیز 10 دینار میں مجھ کو کسی اچھی جگہ سے مل سکتی تھی اس میں میں اس کو خالی یہ بتانے کے لیے کہ بھائی وہ فلاں جگہ سے فلاں مجمع سے لے لیا تاکہ نام ہو جائے یہ ہے اسراف یہ فضول اور تبذیر کیا ہے یہ چیز اصلاً اس کا محل ہی نہیں مثلاً کسی جگہ پر ایسا خرچ کا مطلب کیا قوالی کے اندر پیسہ خرچ کیا قوالی کے اندر پورا عرس کے لیے پورا پیسہ خرچ کر رہا قوالی میں پیسہ خرچ کر رہا ہے عرس میں پورا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو محل ہی نہیں یہ تبذیر ہے جہاں موقع ہی نہیں تھا محل ہی نہیں تھا وہاں کسی چیز کو خرچ کرنا اور بے دریغ خرچ کرنا اس کو تبذیر وہ کانشی ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین جو تبذیر کرنے والے وہ شیطان کے بھائی اس لیے کہ موقع نہیں محل نہیں جگہ نہیں اور خرچ کرتا ہے تو ایسے ہی بکرا 15,000 کا 20,000 کا اس کو 1.5 لاکھ روپے دے رہا ہے حماقت ہے بادام پستہ کھلاتے ہیں نا اس کو بادام پستہ کھلاتے ہیں ہاں بادام پستہ کی ضرورت ہے کھانے کی ہم کو تو گوشت کھانا ہے اسی لیے بولتے مہنگا ہے مفتی صاحب کا ہاؤس وائف ہے ان کا سورس آف انکم کچھ بھی نہیں جی ہاؤس وائف جو رہتی ہے نا اپنے گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ان کا سورس آف انکم کچھ بھی نہیں ان کے پاس اپنا نصاب کا پیسہ بھی نہیں ہے تو ان کے لیے قربانی کا پیسہ اس کے اوپر جو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ سنت ہے ان کے اعتبار سے تو اس کے کوئی کلام نہیں تھی جو واجب ہے ان کے اعتبار سے کلام ہے لیکن وہ جو واجب وجوب کا قول ہے وہ دوسرے اقوال کے مقابلے اور ایسے عورت کے لیے یا ایسے مرد کے لیے جس کے پاس کوئی آمدنی کے زیادہ ذرائع ہے وہ اپنی اصل حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرے یہ اس پر تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسرے اعتبار سے بھی اجر ثواب عطا فرمائے ایسا شوہر کو کوئی ایسا حکم ہے کیا کہ آپ کی طرف سے لے دو گے شوہر کو ایسا کچھ حکم ہے کہ اگر وائف ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو شوہر کو ان کی طرف سے قربانی دینی کی ہے وہ بیویوں کے بارے میں بات شوہر کو قربانی دینی تو ہے دینا چاہیے کیا اس کا کہنے کا مقصد کہ شوہر بھی دینا چاہیے نہیں شوہر پہلے سے قربان ہوا ہے نہیں وہ پوچھ رہے بیویوں کے نام سے دے سکتے کہ نہیں قربانی دے سکتے الگ سے کرنا الگ سے کرنا چاہے تو کوئی بھی کر سکتا ہے الگ سے کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت گنجائش رکھی ہے اللہ تعالیٰ شان ہماری طرف سے کیا ہے ہماری پکڑ ہوگی گرفت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں پاسپورٹ سے ان کے قابل ہوں گے کہ نہیں اس وقت جب اگر ہم نہیں کرتے تو نہیں ہوں گے اس لیے کہ استطاعت کوئی بات کر قربانی ہے ان کی طرف سے تو ان کا پرمیشن ضروری ہے نہیں پرمیشن نہیں یہ سنت چیز ہے پرمیشن کی ضرورت لیکن اگر کسی کی طرف سے ہم کر رہے ہیں قربانی مطلب آپ ہے آپ کے بھائی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کو اطلاع دینا اس کو اس کے لیے راضی کرنا کہ میں آپ کی طرف سے ایک جانور کی قربانی کر رہا ہوں آپ اس کے لیے خوش ہیں راضی ہیں یہ کرنا ضروری ہے اطلاع دینا ضروری ہے والدین کی طرف سے کوئی کر رہا ہے تو والدین کو اطلاع دینا کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں یہ کرنا چاہیے قربانی سنت ہے اگر قربانی کرنے کے بعد اس کا گوشت فقراء کو کچھ حصہ دینا واجب ہے واجب نہیں فقراء کے لیے دینے کے متعلق ایک قول ہے کہ فقراء کو دینا ضروری ہے کچھ تھوڑا سا حصہ فقراء کو دینا ضروری ہے فیاض برمانی نے لکھا ہے کہ صحت کے لیے دینا کیا صحت یعنی صحیح ہونے کے لیے دینا فقراء کو کچھ حصہ دینا ضروری
ضروری ہے. انہوں نے جو وجوب کے قائل ہیں ان کے پاس واجب کہا ہوا ہے, لیکن ضروری ہے دینا چاہیے. شوق ہے شوق ہے. جب ہم سنت مانتے ہیں, سنت کیسے تو پھر فقراء کو دینا واجب ہو جائے گا یا سنت ہی رہے گا؟ اصل میں جو ایسی قربانی جس میں فقراء کا حصہ نہ ہو اچھا نہیں ہے, اس لیے ضروری ہے سب ضروری کرنے کے بعد سے, تاکہ تھوڑا آدمی کو تاکید ہو جائے کہ وہ فقراء کو بھی دینا ہے. بنی اسرائیل میں قربانی کا تصور پایا جائے. جی بنی اسرائیل تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قربا قربان میں فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. حضرت آدم بنی اسرائیل سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ سب ذکر کیجیے ان کے سامنے. اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا, جب دونوں نے اپنی قربانی پیش کی, فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. ایک کی طرف سے قربانی قبول ہوئی, ایک کی طرف سے قربانی قبول نہیں کی گئی. تو آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف زمانے سے چل رہی ہے قربانی. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. امید ہے سارے لوگ کے سوالات ختم ہو گئے ہوئے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شیخ کو اپنی شان شانس کا بدلہ عطا فرمائے. ابھی میں اوپن ویلفیئر سوسائٹی کے وائس پریزیڈنٹ ربیع بھائی کو بلاتا ہوں کہ آیا کچھ وضاحت کریں قربانی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوپن ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اجتماعی قربانی کا انتظام کیا گیا ہے اور ہر سال ہوتا ہے. اگر کسی کو اپنی قربانی میں حصہ کرنا ہے, یہ جو بھی قربانیاں ہوتے ہیں بڑے جانور پہ انڈیا میں انہی اسٹیٹ میں کیے جاتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی پرمیشن ہے, خاص کر کلکتہ اور ویسٹ بنگال میں کیے جاتے ہیں. تو اگر کسی کو اس میں قربانی میں حصے میں شیئر کرنا ہے تو کویتی 7 دینار اس کا شیئر کا یہ حصہ ہے یہاں پہ, اور پورا جانور کرنا ہے تو 49 دینار 49 KD کا. تو اگر کسی کو کرنا ہے تو شفیع الواری صاحب پیچھے ہیں, ان کے پاس جمع کرا سکتے ہیں اور ان کا نام لکھا سکتے ہیں. یہ قربانی انشاءاللہ انڈیا کے عید کے دن ہوگی اور تقریباً ظہر سے عصر کے وقت تک, کویت کے ٹائم کے حساب سے عصر سے پہلے انشاءاللہ ہو جائے گی. تو یہ ترتیب ہر سال ہم لوگ کرتے ہیں. اور جس کسی نے اگر نام نہیں لکھایا ہوگا اور لکھانا ہے تو کبھی بھی یعنی عید سے کم 2 یا 3 دن پہلے تک نام لکھا سکتے ہیں, جس کے بھی آپ ٹچ میں ہوں یہ اطلاع دینا. جزاک اللہ خیر. کرام, اس طرح مولانا نے وضاحت کی کہ علی سے لے کر یہاں تک جتنے لوگ بھی تمام کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم بھی اوپن ویلفیئر سوسائٹی کی جتنے احباب ہیں اور اسی طرح جتنے مہمان بھی علماء کرام فضل کرام ہیں جنہوں نے بھی وقت دیا, تمام لوگ اپنے وقت کو فارغ کر کے آئے. ہم تمام لوگ آپ کے دل سے ممنون اور مشکور ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جمع کرتے رہے. اوپن ویلفیئر سوسائٹی کی مختلف نشاطات ہوتی ہے. الحمدللہ اسی کی ذمہ میں سے آج کی ایک ایکٹیویٹی تھی اور آئندہ بھی انشاءاللہ چل کے اور بھی نشاطات ہے اور ایکٹیویٹیز ہوتی رہے گی. اللہ نے چاہے تو بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے کیمپ بھی ہوگا, سمر کیمپ بھی ہوگا اور ساتھ میں پھر آئندہ چل کے جس طرح سارے لوگ کو انتظار رہتا ہے پوکھر میلے کا کہ اس کے اندر کمپٹیشنس ہوتے ہیں کیا ہے, اور دوسرے بھی ماہانہ جو ہے اصلاحی تعلق سے جو نشاطات ہوتی ہیں وہ بھی ہوتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ تمام کو جزائے کر دے. ہمیں دعا کے لیے مولانا منصور صاحب کو کہوں گا کہ آئے آپ دعا پر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنك عفو رحيم كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله جزاک اللہ خیر مولانا. تمام سے گزارش ہے کہ ناشتہ